آ گیا ایک نور کا انسان سب سے مختلف، آ گیا ایک نور کا انسان سب سے مختلف، سارے نبیوں کا وہ سلطان سب سے مختلف۔ آپ حضرات لگ رہا ہے سمجھ نہیں رہے، اتنی خاموشی سے یہ مشاعرے کے آغاز کا وقت ہے، اور ابھی سے آپ حضرات اتنی پسمردی سے کام لیں گے تو بھی آپ کو معلوم ہے کہ غالباً ہمارے تمامی شعراء تشریف لا چکے ہیں، اور ابھی سے آپ کا یہ حال رہا تو یہ مشاعرے کی صحت کے لیے مضر ثابت ہوگا۔ لہذا آپ حضرات پوری بیداری کے ساتھ تشریف رکھیں، اور جو ہمارے بڑے بھائی کھڑے ہیں ان سے ایک بار میں پھر مخلصانہ مؤدبانہ گزارش اپیل کر رہا ہوں کہ وہ بیٹھ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اسی طرح ایک بار ایک مولانا صاحب بڑی اچھی تقریر ایک جلسے میں کر رہے تھے، اور مجمع منتشر تھا، ادھر ادھر لوگ کھڑے تھے، نقیب بار بار کہتا رہا جو پیچھے ہیں وہ آگے آ کے بیٹھ جائیں، جگہ خالی ہے آ کے بیٹھ جائیں، جگہ خالی ہے آ کے بیٹھ جائیں۔ نقیب بار بار اعلان کرتا رہا، لیکن سننے کے باوجود لوگ کھڑے رہے۔ پھر مولانا صاحب کی تقریر بہت ولولہ انگیز اور بہت نصیحت آمیز ہونے لگی، عوام کو بہت پسند آئی۔ مولانا صاحب نے کہا اب میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، فوراً سامعین شور مچانے لگے، کہنے لگے مولانا بڑی اچھی تقریر آپ کی ہوتی ہے، تھوڑی دیر اور تقریر کریں۔ مولانا نے کہا کیا تقریر کروں، اسلام بہت پیچھے ہے، کیا تقریر کروں، اسلام بہت پیچھے ہے۔ اسلام نام کا ایک آدمی، جو لوگ اسٹیج کے سامنے پیچھے کھڑے تھے انہی میں ایک اسلام نام کا آدمی کھڑا تھا۔ مولانا بار بار کہتے رہے کیا تقریر کروں، اسلام بہت پیچھے ہے، کیا تقریر کروں، اسلام بہت پیچھے ہے۔ لاسٹ میں جب اسلام نے یہ سنا کہ لگ رہا ہے میں پیچھے کھڑا ہوں، مجھے کو کہا جا رہا ہے، وہ تھوڑا سا آگے آ گیا۔ پھر لوگوں نے کہا مولانا صاحب کیوں نہیں کر رہے ہیں، تقریر تھوڑی سی بڑھائیے آپ۔ مولانا نے کہا کیا تقریر کروں، اسلام بہت پیچھے ہے، وہ اور آ گیا، بیچ میں پہنچ گیا۔ پھر لوگوں نے کہا مولانا تقریر کیجئے، پھر خاموش ہیں آپ۔ انہوں نے کہا کیا تقریر کروں، اسلام بہت پیچھے ہے۔ اتنے میں اسلام نام کا آدمی جو بیچ میں آیا تھا اسٹیج کے قریب آیا، غصے میں مائک پکڑ کے کہہ رہا ہے مولانا کیا تیرے سر پہ بیٹھ جاؤں، وہاں تھا وہاں نہیں بیٹھنے دیا، یہاں آیا وہاں نہیں بیٹھنے دیا، یہاں پہنچ گیا، اب بھی کہہ رہا ہے اسلام بہت پیچھے ہے۔ تو دوستو ایسا آپ حضرات ماحول نہ بنائیں کہ ایسے لوگوں سے آپ کی تشبیہ دینی پڑے، آپ کو ضرب المثل بنایا جائے، ایسے لوگوں سے آپ کا مثال دیا جائے، بلکہ آپ لوگ مجھ سے کئی کروڑ زیادہ افضل ہیں۔ اس لیے کہ میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ کا تعلق اس عظیم خانوادے سے ہے جس کو پوری دنیا میں شہرت حاصل ہے، اور کیوں نہ حاصل ہو، پوری دنیا پر آپ کا احسان ہے، آپ کو اسی لیے پوری دنیا یاد کرتی ہے اور پوری انسانیت پر آپ کا احسان ہے۔ لہٰذا میں یہاں سے جاؤں تو مجھے یہ پتا چلے کہ واقعی میں دیار مخدوم اشرف علی رحمت و رضوان کے سامعین بڑے ادب بڑے ذوق کے ساتھ جلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، مشاعروں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اتنے ہی ادب کے ساتھ ذوق کے ساتھ مشاعرے اور جلسوں کو سن کر وہ کامیاب کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات پوری بیداری کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ میں آپ حضرات کو چار مصرے بالکل نئے بالکل تازہ چار مصرے سے آپ تمامی حضرات کو بیٹھا دینا چاہتا ہوں۔ جب تک آپ حضرات بیٹھیں گے نہیں میں یہ چار مصرے پڑھتا رہوں گا، اور بہت اچھا مصرع میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ تمنا آرزو امید و حسرت سچ کے بیٹھی ہے، علماء کرام کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے کہ تمنا آرزو امید و حسرت سچ کے بیٹھی ہے۔ کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ دوسرے مصرے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ کھڑے ہیں اگر جگہ نہ ہو تو جگہ کا وہ بیٹھنے کا فرش یا اور کچھ انتظام کر کے انہیں بیٹھوا دیں، اس لیے ٹھنڈک ہے، اور ٹھنڈک کا آپ حضرات لحاظ رکھتے ہوئے جو یہ سامعین ہمارے دائیں طرف ہمارے سامنے جو بھائی کھڑے ہیں ان کے لیے بیٹھنے کا انتظام کر دیں، اگر فرش نہ ہو تو بچھا دیں۔ اس لیے مشاعرے کے آغاز کا وقت ہے، اور ابھی سے آپ حضرات ایک ماحول بنا کر بیٹھیں، پوری بیداری کے ساتھ بیٹھیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا حبیب اللہ، کہ تمنا آرزو امید و حسرت سچ کے بیٹھی ہے، میرے دل میں پیمبر کی محبت سچ کے بیٹھی ہے، میرے دل میں پیمبر کی محبت سچ کے بیٹھی ہے۔ صاحب سجادہ کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے تیسرا مصرع آپ تک کہ تمنا آرزو امید و حسرت سچ کے بیٹھی ہے، میرے دل میں پیمبر کی محبت سچ کے بیٹھی ہے، اور ادھر سرکار میرے اونٹنی پہ جلوہ فرما ہے۔ شورا اعظام کی توجہ چاہتا ہوں، ادھر سرکار میرے اونٹنی پہ جلوہ فرما ہے، ادھر سرکار میرے اونٹنی پہ جلوہ فرما ہے، ادھر ایوب انصاری کی قسمت سچ کے بیٹھی ہے۔
ادھر ایوب انصاری کی قسمت سچ کے بیٹھی ہے، تمنا آرزو امید و حسرت سچ کے بیٹھی ہے، میرے دل میں پیغمبر کی محبت سچ کے بیٹھی ہے، اور میرے سرکار کی آمد کا بس پیغام آیا ہے، میرے سرکار کی آمد کا بس پیغام آیا ہے، میرے مرنے سے پہلے میری تربت سچ کے بیٹھی ہے، میرے مرنے سے پہلے میری تربت سچ کے بیٹھی ہے، تمنا آرزو امید و حسرت سچ کے بیٹھی ہے، میرے دل میں پیغمبر کی محبت سچ کے بیٹھی ہے، ادھر سرکار میرے اونٹنی پہ جلوہ فرما ہے، ادھر ایوب انصاری کی قسمت سچ کے بیٹھی ہے۔ اب آئیے اسی خوبصورت ماحول میں، اسی جیتے اور جاگتے ماحول میں ایک اچھے ناطخواں، ایک اچھے ثناخواں کو میں آپ کے حوالے کروں، جن سے میں ملتمس ہوں علی جناب تہذیب رضا لکھنوی سے۔ آئیے ان کا استقبال فلک شگاف نعروں سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انجمن فیضان سمنا، انجمن فیضان سمنا، صاحب سجادہ، صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شاعر ہندوستان جناب سپٹن رضا قبلہ اور حیدر پرویز صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، اور دیگر علماء کرام اور شورا اعظام تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان حضرات کے حوالے سے کچھ بن آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں حضرت۔ کہ ہو کرم یا رسول خدا، ذرا پیار سے بولیے، ذرا کس طرح ماحول بنا دیجئے کہ مجھے یہ لگے کہ میں مقدم سمنا کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ کہ ہو کرم یا رسول خدا، ذرا پیار سے بولیے، کہ ہو کرم یا رسول خدا، مدتوں سے یہ ارمان ہے، زندہ باد رسول سبحان اللہ، سبحان اللہ، قدم سے یہ ارمان ہے۔ بہت مزہ آئے گا حضرات، اس لیے کہ ابھی بہت اچھے اچھے شعراء آفرات سماعت کریں گے۔ کہ ہو کرم یا رسول خدا، مدتوں سے یہ ارمان ہے، ہو کرم یا رسول خدا، مدتوں سے یہ ارمان ہے، ہو کرم یا رسول خدا۔ جس پہ قربان ہے، ہو کرم یا رسول خدا، مدتوں سے ہو کرم یا رسول خدا، مدتوں سے یہ ارمان ہے۔ حضرات یہ بن ان حضرات کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جو بشر اپنے جیسا کہے، جو بشر اپنے جیسا کہے، اور کلمہ بھی پڑھتا رہے، ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ جو بشر اپنے جیسا کہے، اور کلمہ بھی پڑھتا رہے، جو بشر اپنے جیسا کہے، ہو کرم یا رسول خدا، مدتوں سے یہ ارمان ہے، ارمان ہے، ارمان ہے۔ اور حضرات یہ بہت پیارا بند تمام علماء کرام کے حوالے سے آپ تک ملاحظہ فرمائیں کہ سن کے معراج کا واقعہ، کہ سن کے معراج کا واقعہ، بولا ابو جہل یہ جھوٹ ہے، سن کے معراج کا واقعہ، نعت لکھنا بھی سرکار کے اپنی بخشش کا سامان ہے،
نعت لکھنا بھی سرکار کے اپنی بخشش کا سامان ہے ہو کرم یا رسول خدا مدتوں سے یہ ارمان ہے ہو کرم یا رسول خدا مدتوں سے یہ ارمان ہے۔ حضرات مکتب سمنا کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میں منقبت کے کچھ اشعار آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ پڑھیے بعد درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد البارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات مخدوم سمنان سے کتنی محبت کرتی ہیں، آج میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ بر ملاحظہ فرمائیں۔ مخدوم اشرف زندہ باد، ذرا پیار سے بولیے، مخدوم اشرف زندہ باد، 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 کہ مجبور و لاچار مخدوم اشرف زندہ باد، 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 مخدوم اشرف زندہ باد۔ اب یہاں سے بند آپ تک پہنچا رہا ہوں، راجہ فرمائیں کہ زہرا کے تم نور نظر ہو، زہرا کے تم نور نظر ہو، شیر خدا کے دلبر ہو، کہ زہرا کے تم نور نظر ہو، شیر خدا کے دلبر ہو، شاہ سمنا غوث العالم مظہر ابن حیدر ہو، مظہر ابن حیدر ہو، شاہ سمنا غوث العالم مظہر ابن حیدر ہو، آپ کے ہوتے آپ کے ہوتے کس کو سنائے، آپ کے ہوتے کس کو سنائے، ہم اپنی روح داد، مخدوم اشرف زندہ باد، 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 مخدوم اشرف زندہ باد۔ اور حضرات یہ بند تمامی سامعین کرام کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، مراجعہ فرمائیں۔ بیماری ہو یا کہ ہو شیطان لئی کا سایہ، ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ، کہ بیماری ہو یا کہ ہو شیطان کا سایہ، رنج و غم کا جو بھی مارا آپ کے در پہ آیا، آپ کے در پہ آیا، بیماری ہو یا کہ ہو شیطان لئی کا سایہ، رنج و غم کا جو بھی مارا آپ کے در پہ آیا، آپ کے در پہ آیا، کر دیتے ہو کر دیتے ہو پل میں اس کو، کر دیتے ہو پل میں اس کو ہر غم سے آزاد، مخدوم اشرف زندہ باد، 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 مخدوم اشرف زندہ باد۔ اور حضرات میں بہت پیارا بند آپ تک پہنچا رہا ہوں، مراجعہ فرمائیں۔ مخدوم اشرف زندہ باد، مخدوم اشرف زندہ باد، چاہے کوئی نزدیک ہو رہتا، چاہے کوئی دور، چاہے کوئی نزدیک ہو رہتا، چاہے کوئی دور، رکھتا ہے
جو آپ سے الفت رہتا ہے مسرور، رہتا ہے مسرور، رکھتا ہے جو آپ سے الفت رہتا ہے مسرور، رکھتا ہے جو رکھتا ہے جو آپ سکینہ، رکھتا ہے جو آپ سکینہ، رکھتا ہے جو آپ سکینہ، رہتا ہے برباد مخدوم مشرف زندہ باد، مخدوم مشرف زندہ باد، مخدوم مشرف زندہ باد، مخدوم مشرف زندہ باد۔ آخری بند آپ تک پہنچا رہا ہوں راجہ فرمائیں، مخدوم مشرف زندہ باد، مخدوم مشرف زندہ باد۔ اپنا کیا میں حال سناؤں، پڑا ہوں میں مشکل میں، ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ اپنا میں کیا حال سناؤں، پڑا ہوں میں مشکل میں، کر دو کرم اے، کر دو کرم اے مخدوم مشرف، گھیرا ہوں میں مشکل میں، گھیرا ہوں میں مشکل میں، کر دو کرم اے مخدوم مشرف، گھیرا ہوں میں مشکل میں، ہر لمحہ نفس ہر لمحہ نفس امارہ کرتا ہے بیداد، مخدوم مشرف زندہ باد، 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 مخدوم مشرف زندہ باد۔ حضرات تمامی شعراء کرام کے حوالے سے مقطع کا بند آپ تک پہنچا رہا ہوں، مراجعہ فرمائیں۔ شاہ سمنا آپ کے در پہ تہذیب بھی آیا ہے، ذرا پیار سے بولیے، شاہ سمنا، شاہ سمنا آپ کے در پہ تہذیب بھی آیا ہے، باغ تمنا کا ہر گنجا اس کا ہے مرجھایا ہے، اس کا ہے مرجھایا ہے، شاہ سمنا آپ کے در پہ تہذیب بھی آیا ہے، باغ تمنا کا ہر گنجا اس کا ہے مرجھایا ہے، اس کا ہے مرجھایا ہے، آپ جو چاہے آپ جو چاہے اس کا بھی ہو، آپ جو چاہے اس کا بھی ہو جائے چمن آباد، مخدوم مشرف زندہ باد، مخدوم مشرف زندہ باد، مخدوم مشرف زندہ باد، مخدوم مشرف زندہ باد، مجبور رونا چارے مخدوم مجبور رونا چارک شاہ، مجبور رونا چارک شاہ، سنتے ہو فریاد، مخدوم مشرف زندہ باد، 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 مخدوم مشرف زندہ باد۔ السلام علیکم۔